حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا، قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات پر اس کا ذکر ہوا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے مشورہ فرمایا، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تیری تسبیح و تحلیل کرتے ہیں اور تو اس کو بنائے گا جو زمین میں جا کر خون ریزیاں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں لیکن تم نہیں۔ اچھا، آدم علیہ السلام کو بنایا، بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جمیع اشیاء کا علم عطا فرمایا، اشیاء کے نام، ان کی کمیات، ان کی ماہیات، ان کی اصلیات، اور ان اشیاء کے بارے میں جو علم ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر پانی ہے، تو پانی ایک حالت میں ہمارے سامنے ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پانی۔ اس پانی کو اردو میں ہم پانی کہتے ہیں، انگلش میں ہم واٹر کہتے ہیں، فارسی میں اس کو آب کہتے ہیں، پشتو میں اسے ابو کہتے ہیں، عربی کے اندر اسے ماء کہتے ہیں، ماء۔ تو اسی طرح ہر زبان کے اندر پانی کا اپنا اپنا ایک نام ہے۔ تو جتنی زبانوں کے اندر پانی کا جو نام ہے اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا۔ اب پانی اپنی پانی والی حالت میں ہوتا ہے تو اسے ہم پانی کہتے ہیں، اور جب یہ جم جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ برف۔ اور جب یہ ابل کر بھاپ بن کر اڑتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بھاپ۔ لیکن ہے کیا؟ یہ پانی ہی ہے۔ تو یہ پانی جب پانی ہے پھر برف بنا یا بھاپ بن کر اڑ گیا، تو پانی کی یہ مختلف جتنی کیفیات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بتا دی۔ اسی طرح پانی کے مختلف ذائقے ہوتے ہیں، بعض پانی ٹھنڈے ہوتے ہیں، بعض گرم ہوتے ہیں، بعض کڑوے ہوتے ہیں، بعض میٹھے ہوتے ہیں، بعض پانی سخت ہوتے ہیں، بعض ہلکے ہوتے ہیں۔ تو مختلف اس کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو پانی کے اندر موجود کثافتوں کے بدلنے سے پانی کے اندر جو تغیر اور جو اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، یہ سارا علم اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو بتا دیا۔ تو اب یہ تو پانی کے متعلق وہ چند باتیں تھیں جو عام فہم ہیں اور ہم نے اس کو ذکر کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو یہ سکھایا۔ اسی طرح ہر چیز کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ علم جب عطا فرمایا تو یہ اشیاء جو ہے یہ فرشتوں کے سامنے جب پیش کی، کہا کہ ان کے نام بتاؤ، تو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں جانتے۔ لیکن جب یہ اشیاء حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئیں تو آدم علیہ السلام نے ان اشیاء کے بارے میں جو علم تھا وہ بتا دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو فرشتوں کی پیشانیاں بطور تعظیم آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں جھک گئیں۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ علو کیوں عطا فرمایا؟ تو مفسرین لکھتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو جمیع اشیاء کا علم عطا فرما دیا تھا، ورنہ عبادت تو فرشتوں نے بہت کی تھی۔ فرشتے تو جب سے پیدا ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ہی کر رہے تھے، آسمان کے چپے چپے پر انہوں نے سجدے کیے، ہزاروں سال اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے۔
جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بظاہر کوئی عبادت نہیں کی، لیکن وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم آدم علیہ السلام کو عطا فرما کر گویا کہ یہ ثابت کیا کہ علم ایسا نور ہے کہ جس کے سبب عبادت گزاروں کو عالم کے سامنے جھکا دیا، اور وہ عبادت گزار بھی بندے نہیں، عام انسان نہیں، بلکہ کون؟ فرشتوں کو جھکا دیا۔ تو آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فضیلت عطا فرمائی گئی وہ بسبب علم تھی، اور علم جو ہے یہ بذات خود ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ عمل اپنی جگہ عبادت، لیکن خالی علم حاصل کرنا یہ بھی افضل ترین عبادت ہے۔ بلکہ آپ کو یہ روایت سن کر حیرت ہوگی، اسی آیت کے تحت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان حاضر تھے کہ حضرت جبریل علی نبینا وعلیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہ صحابی جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کی زندگی کا تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ آپ کی زندگی ختم ہونے جا رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کی موت واقع ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں تو جب کسی کو ڈاکٹر بتا دے کہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ صحابہ کرام تھے اور ان کی نظر ہر وقت اپنی آخرت کے اوپر ہوتی تھی، تو انہوں نے گھبرائے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیں کہ اب جب کہ میری زندگی بہت مختصر رہ گئی ہے تو میں کون سا ایسا عمل کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قابل قبول ہو؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جائیں۔ وہ صحابی رسول دین کا علم سیکھنے میں مصروف ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دین کا علم سیکھنے سے زیادہ محبوب کوئی عمل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس صحابی کو زندگی کے ان آخری لمحات کے اندر اس عمل کی تعلیم ارشاد فرماتے۔ تو پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں علم دین حاصل کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے۔